الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ آپ ان یہودیوں سے کہہ دو کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے دوست فقط تم ہی ہو، تو اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچ بولتے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر لو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے دوست فقط تم ہی ہو، تو اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچ ہو تو موت کی تمنا کر لو۔ ہرگز یہ یہودی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دو کہ یقیناً وہ موت جس سے تم بہت زیادہ بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم کو اس ذات کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ہر پوشیدہ چیز اور ہر ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو ضرور بتائے گا وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر اور خطبے کی طرف لپکو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ دیکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً یہ بات جانتے ہو۔ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ
اور اللہ کا فضل تلاش کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ ایک مرتبہ ہوا یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے تجارت یا کوئی کھیل کود دیکھ لیا تھا تو وہ اس کی طرف لپک گئے تھے اور انہوں نے اے نبی آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ اے نبی آپ کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ میرا عزیزو، آیت نمبر 6 کی تفسیر سے آج سبق شروع کرنا ہے۔ پیغام دراصل اس آیت کے اندر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہود لوگ یہ دعویٰ بہت کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور ان کے یہ بھی دعوے ہوتے تھے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے برگزیدہ بندے ہم ہی ہیں، اللہ کو ہم سے ہی محبت ہے، دنیا کا بقا ہمارے بقا پر موقوف ہے، اگر ہم ختم ہو جائیں تو یہ سورج چھپا دیا جائے، بارش برسنی بند ہو جائے، زمین کی برکتیں سلب ہو جائے، ہم ہے تو یہ دنیا ہے، اگر ہم نہیں تو یہ دنیا بھی ختم۔ تو یہ اونچے اونچے دعوے تھے ان کے۔ تو یہاں پر ان یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا، جب تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم میرے دوست ہو، تو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، وہ مشتاق رہتا ہے کہ کب میں اپنے دوست سے ملوں، جدائیگی اس کو پسند نہیں، تو ٹھیک ہے موت کی تمنا کر لو، اور یہ تمنا کر لو کہ میں مر جاؤں۔ اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو تو موت کی تمنا کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہے، کر لو نے موت کی تمنا اور مل جاؤ اپنے حقیقی دوست کے ساتھ۔ لیکن یہودی، شاید یہ لوگ جتنا زیادہ موت سے ڈرتے ہیں اتنی کوئی قوم نہیں ہوگی جو موت سے اتنا زیادہ ڈرتی ہو۔ یہود لوگ جتنا زیادہ موت سے ڈرتے ہیں، کبھی بھی تمنائیں کرتے، اور موت کی تمنا کبھی بھی ان کی زبان پر نہیں ہوتی۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ لوگ خود جانتے ہیں کہ ہم کچھ اللہ کے دوست نہیں۔ اللہ کے جو حقیقی دوست ہوتے ہیں وہ موت سے تھوڑی گھبراتے ہیں، اور ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ موت کی تمنا بالکل چھوڑ ہی دیں اور موت سے نفرت کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ یہودی لوگ اپنے دعوے کے اندر اگر سچے ہیں تو پھر ان کو موت کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ تو کبھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اعمال ہی کچھ ایسے کیے۔ لہٰذا ان لوگوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، یہ دعویٰ کرنا بالکل صحیح نہیں۔ اب دیکھو یہاں اس آیت کے اندر ان کو موت کی تمنا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور شریعت کے اندر یہ دستور سب کو معلوم ہے کہ موت کی تمنا کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، اور شریعت کے اندر یہ مطلوب نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ تو پھر ان یہودیوں کو موت کی تمنا کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ تو دراصل یہاں پر ان یہودیوں کو جو موت کی تمنا کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ بطور چیلنج کے ان سے یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ حکم ان کو نہیں دیا جا رہا کہ تم واقعتاً مر جاؤ اور موت کی تمنا کرو، لہٰذا یہاں پر شرعی کوئی قباحت لازم نہیں آتی۔ اور ایک اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو فطرتاً موت سے ڈرتے ہیں، اور موت سے ڈرنا ایک طبیعت کا تقاضا ہے۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ موت سے گھبرانا شروع کرتے ہیں، اور بہت سے اللہ والوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ موت کے بستر پر بھی آنسو جاری ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو موت سے ڈر لگتی تھی۔ ہر جاندار موت سے گھبراتی ہے اور خوف کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا کہ اللہ کے حقیقی دوست وہی جو موت سے گھبراتے نہیں، تو یہ بات ذرا عقل کے اندر آتی نہیں ہے، نہ شریعت کے روح سے یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو، موت کی تمنا نہ کرنا
اور موت سے بھاگنا مجرم ہونے کی حیثیت سے یہ چیز ایسی ہے جس سے روکا گیا ہے کہ مجرم ہونے کی حیثیت سے تم موت کی تمنا نہیں کرتے اور موت سے بھاگتے ہو، بدکتے ہو. ایک تو جرم بھی کرتے ہو نہیں، پھر تم کو مرنا بھی نہیں ہے، یہ درست نہیں. ہاں اگر کوئی آدمی نیکی کر کے فطرتاً موت سے ڈرتا ہو تو یہاں پر اس کی مذمت بیان نہیں ہو رہی. شریعت کے اندر بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے علاج بتایا گیا ہے، خطرات سے بچنے کے کچھ مواقع بیان کیے گئے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی سوئے نا تو سونے سے پہلے چراغ کو بجھا کر سوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ سونے کے اندر ہاتھ لگ جائے اور وہ چراغ نیچے گر جائے اور گھر کو آگ لگ جائے. تو دیکھو موت سے بچنے کی ایک تدبیر. اسی طرح معجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جنگل کا سفر آدمی کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے، پہاڑوں کا سفر اکیلے نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جنات وغیرہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اچک لیں، اس کو نقصان پہنچا دیں. تو شریعت کے اندر موت سے بچنے کی تدبیریں بیان ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کو قتل کیا تھا تو وہ اسی طرح موت سے بچنے کے لیے چلے گئے تھے مصر سے چلے گئے تھے مدین، کیونکہ اگر وہ مصر کے اندر رہتے تو لوگ ان کو قتل کر دیتے. تو وہ بھاگے تھے نا اسی خوف سے کہ کہیں ان کو قتل نہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا تھا، مدینہ چلے گئے تھے. ہجرت جب ہو رہی تھی تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مقامات پر چھپے تھے. کیوں؟ تاکہ حضور کو قتل نہ کیا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ موت سے تو ہر جاندار گھبراتا ہے. تو یہاں جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو تم کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت کی تمنا کرنی چاہیے. تو یہاں پر جو تمنا کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہودیوں کو دیا جا رہا ہے، وہی بطور چیلنج. ایسا نہیں کہ حقیقت میں موت کی تمنا کرنی چاہیے. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جو موت کو قریب رکھتے ہیں، اس سے گھبراتے نہیں. تو اس سے مراد یہ کہ مجرم ہونے کی حیثیت سے موت سے گھبراتے نہیں. ورنہ اگر نیکی کر کے بھی آدمی موت سے فطری طور پر کچھ خوف محسوس کرتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے اس کے ایمان کے اندر کچھ کمی ہونے والی نہیں. آگے یہودیوں کو دھمکی دی گئی کہ دیکھو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی. جس طرح ایک جنگلی جانور اپنے شکار کو کس طرح آ پکڑ لیتا ہے، اس طرح موت بھی تم کو آ پکڑے گی. پھر تم کو بتا دیے جائیں گے وہ تمام اعمال جو تم کیا کرتے تھے. آگے اس سورت کا جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اس کے اندر جمعہ کے دن پر کچھ بحث ہوئی ہے. میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہاں اس آیت کے اندر تو ہے جمعہ، میم پر پیش ہے، اور آیت میں ہم کو جمعہ ہی پڑھنا ہے، ہم کوئی دوسری چیز پڑھ نہیں سکتے. لیکن یہ جو جمعہ کا لفظ ہے نا، عربی لغت اور عربی لینگویج کے اعتبار سے اس کو ہم جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی ہم میم پر پیش بھی دے سکتے ہیں، میم پر جزم بھی دے سکتے ہیں اور میم پر زبر بھی دے سکتے ہیں. عربی لینگویج کے اندر تینوں کی اجازت ہے، جمعہ، جمعہ اور جمعہ. البتہ آیت کے اندر جمعہ ہے تو ہمیں اس کو جمعہ ہی پڑھنا ہے. پہلے یہ جو دن تھا جمعہ کا دن، اس کو عرب لوگ یوم العروب کہتے تھے، یعنی یہ تو عربوں کا دن ہے. لیکن پھر بعد میں اس کا نام جمعہ رکھ دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو انصار مدینہ تھے انہوں نے اس کا یہ نام رکھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قریش کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کعب ابن لؤی، اس نے یہ نام رکھا، یعنی یوم العروبہ سے نام کو ہٹایا اور نام یوم الجمعہ رکھا اس نے. یہ قریش کا ایک فرد تھا. قبیلہ قریش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد تھے ان میں سے ایک کا نام تھا نضر ابن کنانہ. نضر ابن کنانہ کی جو اولادیں ہوئی نا وہ سب قبیلہ قریش کہلاتی ہیں. اب ان کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟
تو اس کے اندر علماء نے چند وجہیں بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی ہے ابن عباس نے کہ قریش دراصل ایک سمندری مچھلی ہے اور بہت بڑی مچھلی ہے، اتنی خطرناک مچھلی کہ کوئی اس کو کھا نہیں سکتا، وہ سب کو کھا جاتی ہے. اور وہ مچھلی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ کوئی اس پر مغلوب نہیں ہوتا، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتی، وہ سب پر غالب آتی ہے. تو یہ زبردست مچھلی جو ہے نا قریش، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قبیلے قریش کو قریش کہا جانے لگا، کیونکہ قریش والے جو تھے نا وہ بھی ایسے ہی تھے، سب پر بھاری تھے، وہ کوئی ان کے سامنے مغلوب ہو ہی جاوے، کوئی ان کے سامنے غالب نہیں ہوتا تھا. یہ قبیلے قریش، اور یہ قبیلے قریش کے جو لوگ تھے یہ بالکل آپ دیسی زبان کے اندر بولیں تو بالکل گھنڈے قسم کے لوگ تھے. یہ سب پر دبدبا اپنا قائم کیے ہوئے تھے، ان کے سامنے کسی کو زبان اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی کو لڑائی جھگڑا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، یہ قریش کے لوگ. تو جس طرح وہ سمندری مچھلی تھی نا جو سب پر غالب آ جاتی تھی، سب کو کھا جاتی تھی، تو اسی طرح یہ قریش والے جو تھے یہ بھی سب پر غالب آ جاتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ قریش دراصل تقرش سے ہے، اور تقرش کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا. یہ لوگ چونکہ مال بہت جمع کرتے تھے نا، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے. مال سے ان کو بہت محبت تھی اور مال انہوں نے خوب سین سیٹ کر جمع کیا ہے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے. کچھ اور علماء ہیں ان کا کہنا یہ کہ قریش تقرش سے ہی ہے، اور تقرش کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، لیکن ان کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ لوگ جو تھے نا یہ عرب سے باہر مختلف جگہوں کے اندر رہتے تھے، کوئی کسی جگہ کے اندر تو کوئی کسی جگہ کے اندر. تو ایک آدمی تھا قصی ابن کلاب، جس کی عزت سب کرتے تھے. اس نے کیا ایسا کہ سب کو اس نے جمع کیا حرم کے اندر، اور حرم کے اندر اس نے سب کو جمع کیا. تو چونکہ یہ سب جمع ہو گئے نا حرم کے اندر، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے. خیر یہ تو قریش پر ایک بحث چلی تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دی، ورنہ دراصل بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جمعہ کا دن تھا اس کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا، عربوں کا دن. لیکن پھر قریش کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کعب ابن لؤی، اس نے اس دن کا نام جمعہ رکھ دیا. جمعہ کے دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. تو چونکہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں اس لیے اس دن کا نام ہی جمعہ رکھ دیا. لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں نا، خطبہ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کا نام جمعہ کا دن رکھ دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس دن کی بڑی عزت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے اندر مخصوص عبادت کا اجر بھی بڑھا دیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کرنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما جیسے کلمات ادا کرنا جمعہ کے دن بہت زیادہ ثواب رکھتے ہیں. دیگر دنوں کے اندر تم درود شریف پڑھو گے نا، اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ تم جمعہ کے دن درود شریف پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے. اور درود شریف کے بارے میں علماء بھی عجیب و غریب اقوال بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو قبول ہونا ہی ہونا ہے. دیکھو ہم نماز ادا کرتے ہیں، لیکن کیا یہ مقبول ہے یا نہیں ہم 100% تو یہ کہہ نہیں سکتے. وجہ اس کی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کے اندر وہ اوصاف نہیں ہوتے، وہ خوبیاں نہیں ہوتی جو نماز کے اندر عامتاً ہونی چاہیے. خشوع اور خضوع، نماز کے اندر استحضار، قرآن کی قرات کی وقعت، اخلاص، احسان، یہ چیزیں ہماری نماز کے اندر مفقود ہوتی ہیں. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز 100% مقبول ہی ہونے والی ہے. ہمارے لیے کہنا کافی مشکل ہے. لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو قبول انشاءاللہ ہوگی. علماء کہتے ہیں کہ اس کا قبول ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر طے ہے. وجہ اس کی ہے کہ درود شریف کے اندر آدمی کیا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے
کہ اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمتیں بھیج، تو ان کو سکون عطا فرما۔ صلاۃ و سلام ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، یہ رحمت کی دعا ہے حضور کے لیے۔ تو حضور کے لیے کوئی بندہ دعا مانگے اللہ اس کو قبول نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے علماء کہتے ہیں یہ درود شریف کی جو عبادت ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر یہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس دن کے اندر درود شریف کا اہتمام، اس دن کے اندر ایک عبادت جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خطبے سے پہلے مسجد کے اندر جلد سے جلد حاضر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ احادیث کے اندر یہ مضمون ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اور نہایت صبح سویرے جلدی مسجد کے اندر حاضر ہو جاتا ہے، خطبے کا انتظار کرتا ہے، یہ آدمی ایسا آدمی ہے کہ فرشتے اس کے لیے اونٹ کو ذبح کرنے کا ثواب لکھتے ہیں کہ اس نے اونٹ کو ذبح کر دی۔ پھر اس کے بعد کوئی تاخیر سے آتا ہے تو اس کے لیے کم ثواب ہوتا ہے، یہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے گائے ذبح کی۔ پھر کچھ لوگ تاخیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے بکری کو ذبح کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ تاخیر کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ صدقہ لکھ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے انڈے کو اللہ کے راستے میں دیا۔ تو جلدی جتنی زیادہ ہم مسجد کے اندر کریں گے اور جتنی جلدی سے مسجد کے اندر ہم حاضری دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ہمیں اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تو یہ جمعہ کے دن ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے۔ جمعہ کے دن ایک کام غسل کرنے کا بھی ہے کہ ہمیں غسل کرنا چاہیے جمعہ کے دن۔ پہلے کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ غسل نہیں کرتے تھے، روزانہ غسل کرنے کا معمول نہیں ہوتا تھا کیونکہ غسل کرنے کے اندر کافی مشقتیں ہوتی تھی، پانی لانا پڑتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو لوگ ہفتے کے اندر ایک دن غسل کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس غسل کا دن جمعہ کا دن متعین کر لو۔ تو ہم تو روزانہ چونکہ غسل کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن ہم خصوصی صفائی حاصل کریں، جو ان وانٹیڈ ہیئر ہیں بغل کے نیچے، اسی طرح جو شرمگاہ سے اوپر جو بال وغیرہ ہوتے ہیں ہم ان کو صاف کر لیا کریں۔ پھر اس کے بعد ہم کو اچھے کپڑے پہننے، اچھے طریقے سے ہم کو سجنا ہے، عطر وغیرہ لگانا ہے اور خوب خوشبوؤں کے اندر مہک کر ہم کو مسجد کے اندر حاضری دینی ہے۔ یہ سب جمعہ کے اندر کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مکہ کے اندر اکٹھا کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ مکہ کے حالات کیسے سنگین ہوا کرتے تھے، کتنے خطرناک ہوا کرتے تھے۔ اس لیے حضور اس طرح اکٹھا کر نہ سکے۔ اب حضور نے چند لوگوں کو اس طرح مدینہ بھیج دیا تھا، جیسے مصعب ابن عمیر، تاکہ وہ کچھ دین کا کام مدینہ کے اندر کریں اور وہاں کچھ دین قائم ہو۔ ہوا یہ کہ حضور مکہ کے اندر تو ہجرت سے پہلے جمعہ قائم نہ کر سکے، لیکن حضور ہی کی ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کے اندر جمعہ کا نظام قائم ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر نے وہ جمعہ کا نظام قائم کیا تھا حضور کا ہجرت فرمانے سے پہلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اسعد ابن زرارہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہو سکتا ہے دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا ہو۔ تو اس طرح حضور کے آنے سے پہلے ہی لوگ جمعہ کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور جمعہ کی نماز ہوتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو ہجرت جب کی تو پیر کے دن 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوبا پہنچے، اور وہاں کوبا کے اندر جو قبیلہ عمرو ابن عوف ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ قبیلہ عمرو ابن عوف کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک قیام کیا۔ پیر کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا، تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوبا میں رہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مسجد کوبا کی جو بنیاد تھی نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام کے اندر ڈالی تھی۔ اس کے بعد جب جمعہ کا دن ہوا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔
हुजूर मदीने के अंदर जाने का इरादा करते हैं कि रास्ते के अंदर कबीला आता है, कबीला बनु सालिम इब्न औफ, वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम फरमाते हैं और जुमा की नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर अदा करते हैं और ख़ुतबा भी देते हैं। तो ये ज़रा जुमा की कुछ तारीख़ थी जो मैंने आप लोगों के सामने बयान की। अब ये जो आखिरी रुकू है सूरह जुमा के अंदर, इसमें आप देखेंगे तो 3 आयतें हैं। पहली आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ से शुरू होती है, दूसरी आयत फ़इज़ा कुदियतिस सलात से शुरू होती है, और तीसरी आयत व इज़ा रअू तिजारतन औ लहवन इन्फ़द्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा से शुरू होती है। दरअसल ये आयत एक मखसूस वाक़ये के बाद नाज़िल हुई। मखसूस वाक़या ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुतबा दे रहे थे और मामूल के मुताबिक खुतबे के बाद जुमा की नमाज़ होती है। एक मरतबा हुजूर खुतबा दे रहे थे कि मदीने के अंदर एक तिजारती काफ़िला आया, बाहर से साजो सामान लेकर वो काफ़िला आया और बहुत सी ऐसी चीज़ें लेकर वो काफ़िला आया जो चीज़ें आमतन लोगों को मदीने के अंदर मिलती नहीं थी। और वो ज़माना ऐसा था ना मेरे अजीज़ों के कहत साली का ज़माना था, बारिश वगैरह अल्लाह ने रोक ली थी तो बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई थी और बहुत सी चीज़ें इनको मिलती नहीं थी, तो तिजारती काफ़िले की इनको सख्त ज़रूरत थी। अब हुजूर खुतबा दे रहे थे, दीन की बात कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि उस तिजारती काफ़िले को जब सब लोगों ने देखा ना तो हुजूर को इन्होंने खरा छोड़ दिया और सब लोग पीठ फेर कर इस तरह तिजारती काफ़िले की तरफ मुतवज्जे होने लगे। हुजूर देखते ही रह गए कि ये तो क्या तमाशा हो रहा है कि मैं एक तरफ दीन की बात कर रहा हूँ और इनको अल्लाह ताला की तरफ बुला रहा हूँ, लेकिन इनकी बेरुखी तो देखो कि ये पीठ फेर कर तिजारती काफ़िले की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई और इनको कहा गया कि ये तो कैसा मामला कि जब खेल कूद तुम लोगों ने देखा, तिजारती काफ़िला तुम लोगों ने देखा, तो हुजूर को इस तरह खरा खरा छोड़ दिया तुम लोगों ने। क्या तुम ये समझते हो कि वहाँ पर तुमको रिस्क मिलेगा और हुजूर के पास तुमको खैर नहीं मिलेगी? सुन लो, अल्लाह के यहाँ और उसके रसूल के यहाँ जो भी चीज़ है वो तुम्हारे इस तिजारती काफ़िले से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है, लिहाजा तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। चंद सहाबा से ये लग्जिश हो गई थी। हाँ, लेकिन जितने सहाबा थे मजमे के अंदर सब चले गए ऐसा नहीं हुआ, कुछ सहाबा बाकी रह गए थे। मुफस्सिरीन अलग अलग अक़वाल ज़िक्र करते हैं, कुछ कहते हैं 8 सहाबा बाकी रह गए थे, कुछ कहते हैं 11 सहाबा बाकी रह गए थे, कुछ कहते हैं 12 सहाबा बाकी रह गए थे और कुछ कहते हैं 40 सहाबा बाकी रह गए थे। तत्बीक और तमाम अक़वाल को एक साथ अगर मानना हो तो ये कह सकते हैं कि हुजूर खुतबा दे रहे थे, मजमे के अंदर थे बैठने वाले, तिजारती काफ़िला आया तो पहले बहुत से लोग चले गए और 40 लोग ही बाकी रहे। फिर 40 लोग बाकी रहे, उनमें से कुछ और लोग डगमगा गए, कमी हुई तो फिर 12 लोग बाकी रह गए। फिर और कुछ डगमगा गए तो उठकर वो भी खड़े हो गए तो 11 लोग बाकी रह गए। 11 लोग में से कुछ और 1-2 कम हुए तो बिल आखिर 8 ही लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहे और उन्होंने हुजूर की बात की तरफ तवज्जो दी, वरना सब लोग इस तरह खेल तमाशा और तिजारती काफ़िले के पीछे चले गए थे। हुजूर ने कहा कि इस तरह खुतबा छोड़कर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। खुतबा का जब वक्त हो तो ख़रीद व फ़रोख्त करने की इजाज़त ही नहीं है। ख़रीद व फ़रोख्त करोगे ये मकरूह तहरीमी है, हराम से करीब है, लिहाजा तुम्हारा ये रवैया मुनासिब नहीं था। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे लिए उसमें बेहतरी थी तो ये तुम्हारा समझना मुनासिब नहीं, क्योंकि बेहतरी हमेशा अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करने के अंदर ही है और अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अब ये जो आखिरी 3 आयतें हैं इसके अंदर जो पस मंज़र था वो मैं आप लोगों के सामने बयान कर चुका। अब इसके अंदर कुछ अहकाम है जो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हुक्म जो इन 3 आयतों से समझ में आता है वो ये है कि जुमा की नमाज अदा करना फ़र्ज़ ऐन है। ज़ोहर जिस तरह अदा करना ज़रूरी है इस तरह जुमा के दिन जुमा की नमाज ज़ोहर की जगह पर अदा करना फ़र्ज़ ऐन है।
لہٰذا اگر کوئی آدمی شہر کا باشندہ ہو، سفر نہ کر رہا ہو، مرد ہو، بالغ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو ظہر کے وقت میں ادا کرے۔ اگر وہ جمعہ کی نماز کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے تو وہ فرض عین کو چھوڑ رہا ہے، اس کے لیے چھوڑنا مناسب نہیں۔ یہاں پر دیکھو خطاب دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جاوے جمعہ کی نماز کے لیے تو خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو سب کو حکم دیا جا رہا ہے انہیں نماز پڑھنے کا۔ معلوم ہوا سب کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ ہاں، عورتیں، بچے، مسافر، معذور لوگ تو علماء کا اتفاق ہے کہ وہ تو اس حکم سے مستثنی ہیں، ان کے لیے جمعہ پڑھنا ضروری نہیں۔ ہاں، لیکن جو مرد لوگ ہیں، بالغ لوگ ہیں، جو سفر میں نہیں ہیں، جو معذور نہیں ہیں، شہر کے باشندے، تو ان کے لیے تو ضروری ہے کہ تجارت وغیرہ چھوڑ کر جمعہ کے اندر مشغول ہو جائیں۔ یہ پہلا حکم آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا حکم جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جمعہ کے دن خطبے سے پہلے پہنچنا واجب اور ضروری ہے۔ خطبہ شروع ہو گیا اور ہم مسجد کے اندر پہنچ رہے ہیں تو ہم سے ایک واجب کام چھوٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر گنہگار ہوں گے۔ اذان سنے نے ہم جس مسجد کے اندر ہمیں نماز جمعہ ادا کرنی ہے، مثلا چرگڑ والوں کو چرگڑ میں نماز جمعہ ادا کرنی ہے، چلبی والوں کو چلبی کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، مسجد یوسف والوں کو مسجد یوسف کے اندر نماز جمعہ ادا کرنی ہے، تو جو پہلی اذان ہونے اس اذان کے ہوتے ہی جمعہ کے لیے نکلنا چاہیے، تاکہ خطبے سے پہلے ہم پہنچ جائے، سنت وغیرہ بھی ہم کو مل جائے، کیونکہ وہ سنت جو جمعہ سے پہلے کی ہوتی ہے وہ بھی سنت مؤکد ہے، اس کے پڑھنے کی تاکید ہے، لہٰذا وہ سنت بھی ادا کرنی ہے اور خطبہ بھی سننا ہے۔ خطبے کے بعد آنا یہ گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ ہماری حفاظت کرے، کیونکہ آیت کے اندر بتایا گیا کہ دیکھو جب اذان ہو جاوے نے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ بس معلوم ہوا کہ یہ جو ذکر کی طرف ہم کو لپکنا ہے نا وہ ضروری ہے۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ یہ خطبہ۔ عام مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد خطبہ ہے، تو خطبے کی طرف لپکنا ہے اور اللہ کے یہاں جو خیر ہے اس خیر کو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ دوسرا حکم آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ تیسرا حکم جو یہ ثابت کیا کہ یہاں الی ذکر اللہ سے پہلے فسعو ہے، سعی کرو۔ کیا ہے؟ فسعو یعنی سعی کرو۔ سعی جو لوگ عربی وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دوڑنے کو کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی بس ظاہری اعتبار سے قرآن پڑھتا ہو تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ بھئی اب دوڑ دوڑ کر جانا ہے، حالانکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ نماز کے لیے کبھی بھی دوڑ دوڑ کر نہیں جانا چاہیے، ہمیشہ سکون اور وقار رہے۔ ہم کبھی کبھی رکعت چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح زوردار قدم لے کر جماعت کے اندر حاضری دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ باقاعدہ امام بھی آواز سب سنتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ رکعت چھوٹ جاوے تو چھوٹ جاوے، لیکن ہم کو سکون اور وقار کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہونا ہے۔ اس طرح دوڑنا مناسب نہیں نماز کو پانے کے لیے۔ تو سنجیدگی وقار تو بہرحال باقی رہنی چاہیے۔ ہاں، لیکن چونکہ فسعو کا لفظ ہے نا، تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ذرا تیزی سے دوڑنے کی ذرا کچھ مشابہت ہو، آدمی اللہ کے خطبے کو سننے کے لیے جائے اور جمعہ کے دن مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضری دے لیں، تو ذرا جلدی جلدی کام کرے اور جلدی جلدی مسجد کے اندر پہنچے۔ یہ تیسرا حکم ہے جو ہم کو اس آیت سے سمجھ میں آیا۔ چوتھا حکم جو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جب اذان ہو جاوے نا تو ہم کو کاروبار بند کرنا ہے۔ کون سی اذان مراد ہے؟ کیونکہ جمعہ کے دن تو 2 اذان ہوتی تھی۔ اب اس کی بھی ایک تاریخی حیثیت ہے کہ دیکھو پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چل رہا تھا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تب حضرت ابو بکر کا زمانہ جو حضور کے بعد تھا اور حضرت عمر کا زمانہ جو حضرت ابو بکر کے بعد تھا، ان زمانوں کے اندر جمعہ کے دن فقط ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں جس طرح ظہر کے لیے ایک ہی اذان ہوتی ہے نا، اور پھر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تو جمعہ کے دن ہوتا یہ تھا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے ایک اذان ہوتی تھی، سب مسجد میں آ جاتے تھے، خطبہ ہوتا تھا، نماز ہوتی تھی، فراغت ہوتی تھی۔
لیکن پھر حضرت عثمان کے زمانے میں جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا اور بہت زیادہ لوگ مسلمان ہونے لگے، اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، داخل ہونا انہوں نے شروع کر دیا، تو مسلمانوں کو اکٹھا کرنا کافی مشکل ہو گیا تھا ایک اذان کے ذریعے سے۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں یہ فتویٰ جاری کیا گیا کہ ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے 2 اذان دیں گے، ایک زوال ہوتے ہی اور دوسری اذان خطبے سے ٹھیک پہلے، تاکہ تمام لوگ اچھی طریقے سے جمع ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے زیادہ لوگ ہو ان کو جمع کرنے کے لیے اعلان بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، کم لوگ ہو تو اعلان کرو گے فوراً لوگ جمع ہو جائیں گے، لیکن زیادہ لوگ ہو تو اعلان کرنے کے لیے کچھ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کبھی 1-2 مرتبہ اعلان کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں مقام زورا ایک مارکیٹ کی جگہ تھی، وہاں پر زوال کے وقت ایک اذان دی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد خطبے سے پہلے ایک اذان دی جاتی تھی، اور یہ اس لیے تاکہ تمام لوگ جمع ہو جائیں۔ اور اس زمانے میں جو صحابہ تھے سب کا اجماع ہو گیا تھا کہ یہ جو حضرت عثمان کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کے اندر کوئی چیز ہو ہم اس کو مانیں گے، حدیث کے اندر کوئی چیز ہو ہم اس کو مانیں گے، اور اگر صحابی نے کوئی چیز کی ہو اور دیگر صحابہ نے اس پر نکیر نہ کی ہو، تمام صحابہ نے وہ بات مان لی ہو، خصوصاً حضرت عثمان جیسا کوئی بڑا صحابی کوئی چیز کر رہا ہے تو وہ بھی ہمارے یہاں حجت ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان نے چونکہ 2 اذانیں قائم کی، اس لیے آج کے زمانے تک جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے 2 اذانیں ہوتی ہے جمعہ کے لیے، ایک خطبے سے پہلے اور ایک زوال ہوتے ہی۔ اب سوال دراصل یہ ہے کہ کون سی اذان پر ہمیں خرید و فروخت بند کرنی ہے؟ تو خرید و فروخت ہمیں بند کرنی ہے پہلی اذان پر۔ پہلی اذان جب ہو جاوے نے، یعنی جس مسجد کے اندر ہم کو نماز ادا کرنی ہے تو اس وقت ہم کو خرید و فروخت بند کرنی ہے۔ اگر اس وقت ہم خرید و فروخت کریں گے تو خرید و فروخت کرنا ناجائز ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا۔ اب یہ کہ اگر کسی نے کر لیا تو کرنے والے کرتے ہیں نا، اذان ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ کمائی حرام ہوگی؟ تو کمائی حرام نہیں ہوگی، کمائی حلال ہوگی، کیونکہ کوئی چوری کا مال تو اس نے بیچا نہیں ہے، اپنا ہی مال بیچا ہے، اور جو پیسے وہ وصول کر رہا ہے وہ بھی سامنے والے کی ملکیت ہی کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا کوئی حرام چیز کا تبادلہ پایا نہیں گیا، اس سے وہ کمائی تو حلال ہوگی لیکن اس میں بے برکتی ہوگی ضرور، کیونکہ جمعہ کے دن جمعہ کی جب پہلی اذان ہو جاوے نے تب خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے، لہٰذا اس کے بعد خرید و فروخت کرنا جائز نہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دکان متعدد لوگ سنبھالتے ہیں، ایک دکان کے اندر 4-5 لوگ، اب وہ اس طرح ترتیب بناتے ہیں کہ بھائی جمعہ کے دن اپنے کو بند نہیں کرنے کی یہ دکان، میں اس وقت میں پڑھوں گا نماز، تو اس وقت میں پڑھ لے گا، یہ تیسرا اس وقت میں پڑھ لے گا، اس طرح وہ اپنا ٹائم سیٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے اندر اگر کاروبار بند بھی نہ ہوتا ہو جمعہ کے وقت تو کوئی حرج نہیں، اس سے کہ جو مقصد ہے وہ تو حاصل ہو ہی رہے ہیں، سب جمعہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، سب خطبے کے اندر شریک ہو ہی رہے ہیں، لہٰذا اس طرح باری باری جمعہ پڑھنے کے لیے جانا اور کاروبار کو اپنی جگہ پر کھلا ہوا رکھنا تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں لیکن اگر ایک ہی آدمی دکان کے اندر بیٹھا ہے، جمعہ اس کو ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ جمعہ چھوڑ دے اور کاروبار کے اندر لگا رہے، بلکہ پہلی اذان جب ہونے، پہلی اذان سنتے ہی اس کے لیے ضروری ہے یہ کہ وہ کاروبار بند کر دے۔ اب صحیح کرنا کب ضروری؟ تو دوسری اذان سے پہلے آ جائے تاکہ خطبہ اس کو مل جائے، اور بلکہ کچھ اور پہلے آ جاوے اور 4 سنت پڑھنے کا موقع مل جاوے تو سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، خطبہ بھی سن لے گا اور جمعہ کی نماز بھی اس کے بعد پڑھ لے گا وہ۔ تو یہ ایک حکم تھا جو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نماز سے فراغت ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تم کو کاروبار سے روکا گیا تھا نا کہ مت کرو جمعہ کے دن جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار، اب تم کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کاروبار کرنا ہی چاہیے، اللہ نے حکم دیا تو نہیں، حکم کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں، تو کچھ حکم ایسے ہوتے ہیں جو فقط جواز بتاتے ہیں۔ قرآن میں ہے جب تم احرام کھول لو نے فاصطادوا، تو شکار کرو، تو شکار کرنا ضروری نہیں ہے، شکار کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس کاروبار سے آپ لوگوں کو روکا گیا تھا اب
کاروبار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، بلکہ جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کے اندر مشغول رہنا یہ برکت کا ذریعہ ہے اور برکت کا وسیلہ ہے۔ تو اگر آدمی اپنے کاروبار کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہو تو اس پر عمل کرے۔ ایک حکم یہ بھی ہے کہ کاروبار کرتے کرتے اللہ کا ذکر ہو، ایک زبانی ذکر ہوتا ہے، درود شریف آدمی پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک قلبی ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ سعید ابن جبیر تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے یہاں پر مراد اطاعت کرنا ہے، یعنی تم خرید و فروخت کرو اس طریقے کے مطابق جس طریقے کے مطابق اللہ نے آپ کو حکم دیے، حرام طریقہ اختیار مت کرو، جھوٹ وغیرہ مت بولو۔ یہ سب کام تم نہیں کرو گے نا تو یقیناً تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کامیابی نصیب ہوگی اور حاصل ہوگی۔ لوگ ذرا تنگ دل ہو جاتے ہیں، کچھ کاروبار وغیرہ کے اندر کٹوتی ہوتی ہے تو تنگ ہو جاتے ہیں اور پھر بے صبرے بن جاتے ہیں، کم ہوش سے بن جاتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں۔ قرآن کے اندر اس کو کہا گیا ہے ہلو بننے سے اپنا آپ کو بچانا ہے۔ انسان بہت بے صبر ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب مینک بہت بڑے عالم دین ہیں، دنیا کے اندر کافی مشہور بھی ہیں۔ وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہائی اسکول کے اندر ہوتے تھے نا تو ہم نے ایک کلاس کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ انسان بہت کم حوصلہ ہے، جب اس کو ٹٹولا جاتا ہے اور ذرا مصیبت کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو اگرچہ وہ مصیبت کے اندر ابھی پڑا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹینشن کے اندر آ جائے گا۔ تو ہم نے ذرا اپنے ٹیچر پر اس کو آزمانا چاہا، تو یہ کہتے کہ ہم 20-25 بچے کلاس کے اندر تھے، ہم نے سب نے ارادہ کر لیا کہ جب بھی ٹیچر کا گزر ہمارے سامنے سے ہوگا نہیں تو ہم ٹیچر کو کہیں گے کہ استاد جی لگتا ہے کہ آپ ذرا بیمار ہو، کچھ آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں لگتی، آپ کی کتابیں وغیرہ میں پکڑ سکتا ہوں۔ سب بس ایک ہی بات کہیں گے اپنے اپنے انداز میں۔ تو اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا اور جب استاد اسکول کے اندر داخل ہوئے تو باری باری سب استاد کے پاس گئے کہ استاد آپ کی طبیعت اچھی تو ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بیمار ہو، ایسا ہو تو آپ کی کتابیں ہم اٹھا لیں۔ تو پہلے جو بچے آئے نا ان کو تو استاد نے بالکل دفاع ہی کر دیا کہ ارے کیسا بیمار میں بیمار نہیں ہوں، میں تو بالکل تندرست ہوں، نہ تو سبق بھی ہوگا، لہٰذا میں کوئی بیمار ہوں نہیں، بالکل اٹھا کٹا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ بچے آئے تو اور کچھ بچوں نے کہا کہ استاد آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آنکھ کچھ لال وغیرہ لگتی ہے، کچھ پتلے لگ رہے ہو، دبلے محسوس ہو رہے ہو۔ تو اب استاد کو کچھ شک ہو گیا، تو استاد تردد کے اندر کہنے لگا ارے اچھا تو ہوں یار، اچھا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کچھ اور آگے بڑھا ہو۔ تو دروازے کے پاس کچھ اور بچوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے؟ اب استاد کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ بخار وغیرہ ہو۔ اتنے میں جب کتاب پڑھانی شروع کرتا ہے وہ، تو کتاب پڑھانے سے پہلے اعلان کرتا ہے کہ دیکھو بچوں آج تم خود سیلف اسٹڈی کر لو، خود مطالعہ کر لو، آج میری طبیعت بہت خراب ہے۔ حالانکہ تھا تندرست آدمی لیکن دل پر اور دماغ پر ایسا لے لیا تھا کہ اپنے آپ کو حقیقتاً بیمار سمجھنے لگا۔ انسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے کی زندگی گزر رہا ہے، لیکن اس کو کل کی فکر کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ سنبھال لے گا، اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ کے ہاتھ ہی میں تو سب رزق کے دروازے ہیں، اللہ جس کے لیے اس کو کھولنا چاہے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں اگر اللہ کسی کو محروم کرنا چاہے تو اللہ کسی کو محروم کر ہی دے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا کہ تو اس کو محروم مت کر، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر آدمی کو بھروسہ کرنا چاہیے، خصوصاً ایمان والوں کو اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، رزق کے معاملے میں خصوصاً، اور اس میں جھوٹ خیانت وغیرہ تو بالکل آدمی نہ ملائے، اس سے رزق کے اندر بڑی بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور اس سے اللہ خوب ناراض ہوتا ہے۔ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی حج کر رہا ہے تو وہ اس کے کچھ پیشان کا آدمی نکلا، وہ اس کے قریب گیا اور کہنے لگا کہ بھائی تو میرے میلے کے اندر ٹھیلا لگاتا ہے نا؟ وہ آدمی کہنے لگا جی بالکل لگاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ارے تو ٹھیلا لگاتا ہے تو آج حج کرنے کے لیے کس طرح آ گیا، تیرے پاس کس طرح یہ پیسے آئے کہ تو آج حج کر رہا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میں ٹھیلا لگاتا ہوں، میرا اللہ ٹھیلا تھوڑی لگاتا ہے، میرا اللہ تو رزق دینے والا ہے،
اس کو یہ منظور ہوا کہ یہ آدمی حج کرنے کے لیے جائے تو اس نے حج کا فیصلہ میرے لیے کر لیا. تو اس معاملے کے اندر آدمی بالکل تنگ دل نہ ہو, اللہ پر بھروسہ کرے. رزق ملنے کی سب سے بڑی علامت اطمینان قلب ہے. آدمی کو جب سکون ہو جاتا ہے نا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر جو راضی ہوگا اللہ اس کو کبھی بھی محروم نہیں کرے گا. آگے ایک حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے. دیکھو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کچھ لوگوں نے حضور کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا. معلوم ہوا حضور نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا نا, تو خطبہ امام کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر دے. اب کیا بیٹھ کر دے سکتا ہے؟ عذر ہو تو بیٹھ کر بھی دیکھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. حضرت معاویہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت برے ہو گئے تھے نا تو وہ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے. تو اگر کوئی امام بہت برا ہو اور ہانف وغیرہ اس کو چڑھتی ہو تو وہ بیٹھ کر بھی اگر خطبہ دے دے تو کوئی حرج نہیں. ہاں البتہ اصل سنت تو کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی ہے. ایک بات جو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو کوئی آدمی جب دین کی بات سمجھا رہا ہو نا, خواہ وہ خطبہ ہو خواہ وہ قرآن کی تفسیر ہو, تو اس طرح کھڑے ہو کر نکلنا نہیں چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے. دیکھو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو حضور کو کھڑا ہو کر چھوڑ دیا نا. حضور کو ایسا لگا ارے میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے, کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, پیٹ دکھاتا ہے مجھے, میں دین کی بات کر رہا ہوں, کوئی اجر تو اس سے نہیں لے رہا ہوں, کوئی اجرت لے رہا ہوں میں نہیں, فری میں دین کی بات بتا رہا ہوں, لیکن اس طرح پیٹ دکھا کر نکل گیا. تو دیکھو اگر نہ بیٹھنا ہو تو کونے میں کے اندر ہی آدمی بیٹھے اور اس طرح نکل جاوے کہ جو بات کر رہے ہیں نا اس کو اندازہ بھی نہ ہو. لیکن قریب کے اندر بیٹھنا نے پھر کوئی بھی دنیاوی کام کے لیے اس طرح کھڑے ہو جانا, پانی پینے کے لیے کھڑے ہو جانا یا کوئی فون پر بات کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا, قرآن کی روح سے اس کی اجازت نہیں. کہ دیکھو یہ لوگ تجارتی قافلے کے پاس گئے تھے اپنی ضروری چیزوں کو خریدنے کے لیے, لیکن ان کو بھی منع کیا گیا کہ اس طرح حضور کو کھڑا ہو کر مت چھوڑو. تو ہمارے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ جو کوئی عالم دین کی بات کر رہا ہو, خصوصاً قرآن کی تفسیر ہو رہی ہو, کہ ہم اس طرح کسی دوسرے کام کے اندر مشغول ہوں. یہ بے ادبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے. انسان غلطی کرتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, غلطی کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن غلطی کرتے رہنا مناسب نہیں. غلطی پر جب تنبہ ہو جاوے تو آدمی کو چاہیے کہ تکبر کو ایک سائڈ پر رکھے اور جو نصیحت ہے اس پر عمل کرے, انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خطبہ شرط ہے نماز کے لیے. اگر کوئی آدمی خطبہ ہی نہ دے تو یہ بالکل مناسب نہیں. نماز جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے. اور آخری حکم جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر جو سیاق و سباق آیت کا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو کاروبار چھوڑو اور آؤ مسجد کے اندر خطبہ سننے کے لیے. اب کاروبار کہاں پر ہوتا ہے؟ شہر کے اندر ہوتا ہے. جو دیہات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر کاروبار نہیں ہوتا, وہاں پر مارکیٹ نہیں ہوتا. معلوم ہوا جمعہ کی نماز فرض ہوگی شہر میں جہاں پر کاروبار ہوتا ہو, جہاں پر مارکیٹ ہوتے ہوں, سورت جیسا. ورنہ اگر کوئی چھوٹا علاقہ ہے, دیہات ہے, وہاں پر مارکیٹ نہیں ہے, نہ وہاں پر تمام ضروری چیزیں آدمی کو ملتی ہے, تو وہاں جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے. وہاں پر تو پھر ظہر کی ادائیگی ہی کی جائے گی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ جمعہ کی تفسیر میرے عزیزوں مکمل ہوئی. یہ چند احکام جو آخر میں نے بیان کیے اس پر ذرا توجہ سے غور کرنا. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھے پوچھ لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. بے شک مولا ہم بڑے گنہگار ہیں. اے اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں. مولا کریم ہم بے ادبیاں کرتے ہیں, اور ایسا ہی نہیں کہ فقط سننے میں بے ادبی ہوتی ہو, ہم تفسیر کرنے کے اندر بھی بڑی بے ادبیاں کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم ہماری پکڑ مت کرنا. بے شک مولا کریم یہ علوم بہت اونچے ہیں, ان کی قدر دانے کی ہمیں تو توفیق و سعادت عطا فرما. مولا کریم یہ بیٹھنے والے تفسیر سننے کے لیے کہاں سے آتے ہیں. مولا کریم ان کے اس طرح بیٹھنے کو قبول فرمانا. اے اللہ مجھے کیا معلوم کہ ان میں سے کون سا ایسا بندہ ہوگا جس کی آہیں تیرے یہاں پر مقبول ہوتی ہوں, جس کا گر گرانا تیرے یہاں پر پسندیدہ معلوم ہو. اے اللہ
ہم تو بس اسی آدمی کے صدقے طفیل ہماری مغفرت کروانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ تو اپنی مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نام مرضیات سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے دلوں کو سجا دے۔ اے اللہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ہر ایک کی ایک تمنا اور حاجت ہوتی ہے۔ مولا کریم ختم بخاری پر مولا تو اپنے یہاں پر یہ فیصلے فرماتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو مولا کریم آج بھی سورہ جمعہ ہماری پوری ہوئی ہے۔ اے اللہ ہم اس مناسبت سے تیرے یہاں پر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہماری حاجتیں پوری فرما، جو بھی دینی دنیاوی حاجت ہو اے اللہ ہماری حاجتیں پوری کر۔ مولا کریم بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی بات سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اے اللہ ان کا سینہ کھول دے۔ مولا کریم یہ اپنا وقت دیتے ہیں تو مولا کریم دین کی باتوں کو سمجھنے والا ان کو بنا دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے اندر جو حالات ہیں اے اللہ ان کو تو سدھار دے۔ مولا کریم یہ جو مقبوض یہودی قوم ظلم ڈھا رہی ہے بچوں پر اے اللہ ان کو غارت فرما، ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ان کو بیک اور بن سے اکھاڑ کر پھینک دے، اور اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ مولا کریم یہودیوں کو مغلوب فرما، مولا کریم یہودیوں کو غالب مت آنے دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اب تو حالات سدھار دے۔ مولا کریم اب بڑے حالات سنگین ہو گئے ہیں مولا، ان کو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا۔ مولا ہم تو چاہتے ہیں مدد کرنا لیکن مولا اتنی بے بسی کہ ہم مدد چاہنے کے باوجود بھی مدد کر نہیں سکتے۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کی حالت اچھی کر دے، اور جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادت کو بھی تو قبول فرما لے، اور اے اللہ یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کے سننے کو بھی قبول فرما، اس کے کرنے کو بھی قبول فرما، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اے اللہ ہم جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے، اے اللہ اچھے طریقے سے اس کی اصلاح فرما، اور اے اللہ اس تفسیر کو خوب قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔